ہیں والمراد بالعلت العلت التامہ. ایک تو کہتے ہیں یہ اضافت عہدی ہے تو اس سے معہود جو ہے وہ علت تامہ. اب وہ معہود علت تامہ ہے، اس پر کیا کوئی قرینہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں، یہ تبیین کا جو لفظ ہے نا، تبیین، یہ لفظ ہی قرینہ ہے اس کے اوپر، کیونکہ تبیین سے کیا مراد ہے؟ تبیین سے کہتے ہیں مراد ہے علم بالمطلوب، جس چیز سے آ جائے نا، علم بالمطلوب. اور علم بالمطلوب کس سے آتا ہے؟ علت تامہ سے آتا ہے. اس لیے تبیین کا لفظ جو لے آئے یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ وہ عہد، وہ معہود جو ہے وہ کون ہے؟ وہ علت تامہ. تو مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ایسی علت کا بیان جس علت سے مطلوب کا علم لازم آ جائے، مطلوب کا علم لازم آ جائے. تو اب علم جو لازم آتا ہے وہ علت ناقصہ تو لازم نہیں آتا، علت تامہ سے آتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، جب یہ کہتے ہیں کہ شارح فرماتے ہیں جب ہم نے یہ وضاحت کر دی کہ تبیین کے معنی ہیں، تبیین العلت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی علت کا بیان جس سے مطلوب کا علم آ جائے، تو وہ تو علت تامہ ہے. تو بعض علماء نے یہاں ایک بات کی تھی، وہ انہوں نے کہا کہ بھئی جو علت الشیء ہے نا، تبیین علت الشیء، یہاں پر 3 احتمالات ہیں اس میں کہ علت سے مراد علت تامہ ہو، یا علت سے مراد علت ناقصہ ہو، یا علت سے مراد مطلق علت عام، ناقصہ ہو کہ تامہ. یہ 3 احتمالات یہاں پر ہیں. تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ بھائی یہاں 3 احتمالات ہیں اور تینوں میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، تینوں میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے. اما الاولان علت تامہ اور علت ناقصہ کیوں نہیں مراد لے سکتے؟ کہ فلأن العام لا يدل على خاص معین، کہ تبیین علت الشیء. تو دیکھو علت الشیء، یہ علت کا لفظ عام ہے کہ نہیں ہے؟ تو عام سے مراد لینا بدون کسی قرینہ کے خاص ہو، یہ تو صحیح نہیں ہے. تو اگر آپ نے علت تامہ لیا اس سے تو بھی خاص مراد لے لیا عام سے، علت ناقصہ لیا تو بھی خاص مراد لے لیا عام سے، تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے. عائشہ میں باقی مطلق العلت بھی نہیں لے سکتے یہاں سے، سمجھائیے، کیونکہ اگر مطلق لیتے ہو تو کیا یہاں جب علت سے مراد ہے کیا چیز؟ ایسی چیز جو مطلوب کا علم اس سے لازم آ جائے. تو مطلق العلت سے علم بالمطلوب لازم آتا ہے، مطلق العلت سے تو علم بالمطلوب لازم آتا نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں
کہ اما الثالث فلأن العلة بالمعنى العام لا توجب العلم بالمعلول والمقصود ذلك. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہاں تو مقصود جو ہے وہ علم بالمطلوب ہے، اور علم بالمطلوب مطلق العلت سے تو حاصل نہیں ہوتا. انہوں نے یہ اعتراض کر دیا تھا کہ بھئی یہ جو متن میں علت کا لفظ ہے یہاں 3 احتمالات ہیں اور تینوں میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے. یہ سوال کیا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ بعض علماء نے اس کا جواب دیا تھا، وما اجاب به وما اجاب بعضهم، اس سے وہ جواب نقل کرتے. بعض علماء نے جواب دیا یار کہ ہم کہتے ہیں کہ علت تامہ مراد ہے. علت الشیء سے کیا مراد ہے؟ اول کون تھا؟ علت تامہ. علت تامہ مراد. اب تم کیا کہو گے کہ یہ تو عام ہے، تو عام سے تو خاص معین مراد لینا بدون قرینہ کے یہ تو صحیح نہیں ہے. یہ کہو گے. ہم کہتے ہیں میاں من ان المراد الاول بقرینۃ ان العلم لا يحصل الا به. سمجھئے؟ قرینہ یہ ہے کہ یہاں مطلوب کیا چیز ہے؟ علم بالمطلوب. مقصود کیا چیز ہے؟ علم بالمطلوب. اور علم بالمطلوب حاصل ہوتا ہے کس سے؟ علت تامہ. ابھی پڑھا آپ نے، علت تامہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. سمجھئے؟ تو انہوں نے کہا یہ قرینہ ہے نا بھائی، کیونکہ یہاں جو چیز مقصود ہے وہ علم بالمطلوب ہے، اور علم بالمطلوب حاصل ہوتا ہے کس سے؟ علت تامہ سے. تو پتہ لگا کہ یہ علت و شے سے مراد ہو علت تامہ ہے. یہ قرینہ ہے. تو عام سے ہم خاص مراد لیتے ہیں لیکن قرینہ اس کے اوپر ہے، اور یہ قرینہ آئیشہ میں. تو یہ جو کہتے ہیں یہ جواب جن علماء نے دیا ہے لا یخلو عن شیء، اس کے اندر کوئی ایک شے پڑی ہوئی، اس جواب کے اندر شے ہے. سمجھئے؟ کہتے بھائی تم نے کہا کہ علت تامہ مراد ہے عام سے، قرینہ کیا ہے؟ کہ مقصود یہاں کیا ہے؟ علم بالمطلوب، اور علم بالمطلوب تو حاصل ہوتا نہیں ہے اس کے بغیر، لہذا یہی مراد ہے. کہتے میاں اس کو قرینہ بنانا یہ تو بعد الوقوع ہوگا. قرینہ جو ہے معنی مراد لینے سے پہلے قرینہ ہونا چاہیے، قرینہ پہلے موجود ہونا چاہیے. مراد لینے سے قرینہ پہلے ہونا چاہیے. سمجھ میں آئیے؟ تو یہ تو آپ کو بعد میں پتہ لگے گا. جب علت تامہ آپ مراد لے لیں گے تو پھر پتہ لگے گا آپ کو کہ اب اس سے مطلوب حاصل ہو گیا، مطلوب حاصل ہو گیا. تو ایسی چیز جو بعد المراد وہ دلالت کرے مقصود کے اوپر، وہ قرینہ بن سکتا ہے. قرینہ تو قبل الارادہ ہونا چاہیے کہ آپ لفظ سے کسی معنی کا ارادہ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کے پاس قرینہ چاہیے. تو یہ تو بعد الارادہ پتہ لگے گا کہ یہ حاصل ہوا کہ نہیں حاصل ہوا. تو یہ قرینہ نہیں بن سکتا. عرشوں میں اس لیے کہتے ہیں کہ لا یخلو عن شیء. کیوں؟ کہ لأن مجرد کونہ کذالک، صرف یہ کہنا کہ علت تامہ سے چونکہ مطلوب حاصل ہوتا ہے، مجرد اس چیز کو قرینہ بنانا یہ جو ہے لا یحسن کونہ قرینۃ، اس کے قرینہ ہونے کے لیے یہ گویا کہ دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ قرینہ نہیں بن سکتا. قرینہ تو وہ ہوتا ہے جو ارادے سے پہلے ہوتا ہے. تو لہذا یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے. ہمارا اعتراض، ان کا اعتراض کہتے باقی رہا نا
کہ وہی اگر علت تامہ لیتے ہو تو یہ تو عام سے آپ نے خاص معین مراد لے لیا بدون قرینہ کے، تو سوال تو باقی رہا. وقد یجاب، بعض علماء نے اور جواب دیا تھا. انہوں نے کہا دیکھو یہاں تبیین میں تبیین علت شے، تو علت شے جو ہے یہاں ذکر ہے کیسا؟ مطلق علت شے. تو اب قاعدہ یہ ہے کہ مطلق کو صرف کیا جاتا ہے فرد کامل کی طرف. فرد تو فرد کامل کون ہے؟ علت تامہ. اس لیے انہوں نے علت تامہ مراد لیا ہے. سمجھ آئیے کہ وہ فرد کامل ہے نا اس کا. تو اس طریقے سے انہوں نے گویا کہ عام سے خاص مراد لیا کہ بھئی یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ مطلق ہے. جب مطلق علت ہے تو مطلق کو فرد کامل مراد لینا اس کی طرف صرف ہوتا ہے. اور فرد کامل کون سا ہے؟ علت تامہ. سمجھئے؟ اس لیے وقد یجاب بان المطلق ينصرف الى الكامل والكامل في العلیت هي التامة. کامل فی العلیت تو یہی ہے. آئی سمجھے؟ اچھا یہ تو سوال جواب یہاں پر ہوئے تھے. شارح نے کہا کہ میں نے جو وضاحت کر دی، میں نے کیا کہا کہ علت سے مراد علت تامہ. قرینہ کیا بنا؟ بے قرینۃ التبیین، کہ قرینہ اس میں کیا ہے؟ تبیین ہے. سمجھائیے کہ تبیین جو ہے وہ تبیین سے مقصود اصلی کیا چیز ہوتی ہے؟ علم بالمطلوب. تو علم بالمطلوب جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو علت تامہ سے آتا. تو تبیین کو میں نے قرینہ بنایا. اب اس پر کوئی اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بعد المراد قرینہ بنا، یہ بعد المراد ہے؟ وہ سوال بھی نہیں ہوتا یہاں پر. تو کہتے ہیں جب میں نے متعین کر دیا اس طریقے سے کہ عام سے یہاں مراد یہ خاص ہے اور اس پر قرینہ تبیین ہے. ایک تو اضافت عہدی ہے اور دوسرا اس معہود کے اوپر قرینہ کیا ہے؟ تبیین. تو کہتے ہیں جب میں نے اس طریقے سے علت تامہ مراد لے لیا تو اب یہ سوال اور جوابات جو دو جوابات دیے گئے یہ سب ساقط ہو گئے. اس کلام کی اب ضرورت پڑ گئی. اب سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو علت تامہ بھی مراد نہیں ہو سکتا، ناقصہ بھی نہیں ہو سکتا، عام بھی نہیں ہو سکتا. جب ہم نے علت تامہ کو متعین کر دیا تو اب وہ سوال ہوتا ہے. تو جب سوال نہیں ہوتا تو جوابات کی بھی ضرورت ہو. اس لیے فرمایا کہ فساقط ما قیل. وہ پیچھے دیکھو یہ جو ما قیل ہے نا، یہ سوال جواب ہے، یہ سب ساقط ہو گئے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا اب یہ ارے تو منافع سے یار کس نتیجہ رزلٹ نتیجہ ویشو والے صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسکول کے برا چکی کاٹلنگ پر یہ سوال پہلے ہائی اسکول دیکھا نا اسکول کے برا چکی سے رحمۃ اللہ علیہ والے سے بچتا روانو اخبار راسی پیادا مزالے پیادا مانا کہ ٹانگے میں گاڑی نہ کاٹلنگ گاڑی نہ اکثر کری تو پیادا اور جو خواب اسکول را چکی سے اسکول کو پیاڈی گڑ ہائی اسکول میں بنا دنیا پچا یو پھر زور سرو دا اسکول را چکی شو دا شخړی تیرا وته دا روړو ډک والی سے وی دجال را چکی شه دجال را خلاص کیږي دی مګر دجال دجال را خلاص شي دا د کوشي کې دکی بیا کنه سمجھ کے رالا خبر ہے کہ نا مولانو. اچھا اس یو بلا خبر آتا گئی کہ تبیین علت الشیء
دا اشے چکم مضاف الیہ دے کنا مولا دا دین سے مراد خبر بوشی تو مولا وی دا دین مراد دعوہ دا شین مراد دعوہ دا علت نہ مراد علت تامہ شو او دا شین مراد دعوہ بدی سے دلیل دے مراد کی شیخ ہو عام دے او دا عام نہ خاص مراد اخلے نو بدی سے قرینہ دا وہی قرینہ پہ دا الف لام دا کرا دا اشیبان دا الف لام دی وی دا لام چی دی دا عہدی دی او دا دی معہود سوک دے اما کا دعوی ذکر در تو وی کہ مرا ثم اللام فی قوله الشیء کم لام دی للعہد والمعہود الشیء الذی هو الدعوی معہود سے شدے دعوی لأن العلة انما تبین لإثباتها ذکر چی دا علت بیان چی کی دیشی سدہ پارا کی دیشی لإثباتها دعوی دے اثبات پارا دعوی ثابت کی ذکر علت الشیء بمعنی علت الدعوی علت تامہ او دا چا دا پارا علت تامہ دا دعوی دا پارا علت تامہ چرش والعلة أهم من أن تكون قريبة أو بعيدة ما يحتاج إليه شيء بماهيته بألا يتصور ذلك شيء بدونه كالقيام والركوع والسجود والقعد في الأخيرة للصلاة يسمى ركنا أو في وجوده بأن كان مؤثرا فيه أو في مؤثره ولا يوجد بدونه كالمصلي لها وجميعه أي مجموع ما ذكرنا مما يحتاج إليه وجميعه يسمى علة اے مجموع ما ذکرنا مما يحتاج إليه بوجوده أو ماهيته يسمى علة تامة بقيها هنا كلامه وهو أنه بس کرے گی مولا اس بلا خبرات کئی وہی دا علت چکم دے کنا تعلیل ہو گویا کہ دا مانا شو چاگا علت تامہ دا دعوی دا پارا چکم دے کنا داغی تبیین و داغی وضاحت دا تعلیل شو نوی ملا دا علت تامہ شزا و گورے دا دی علت اطلاق گورے دا سے لدا چکم دے تاسو علت ویلے جوائے چو بدا خوئی دے تامن ار سنگیر شاگل نہیں خوا علت چے دے ملاد دی دیر قسمون رازی علت تامہ امراضی ناقصہ امراضی علل قریبو بھی علل بعیدو بھی دا خود علت اطلاق کو پر دیرو شیئنو بادی کی نو دا یو معلول دا پارا بے شک علت تامہ خو یوی علت تامہ کو تعدد نشی کے دے ورنہ توارد لازمی گی دا علل تامہ کو معلول شخصی باندے او دا باطل دے لیکن پا علت تامہ کو تعدد نشی کے دے لیکن پا علل ناقصوں کی تعدد کے دیشی پا علل قریبوں کی دیشی پا علل بعیدوں کی دیشی کوئی کیا ملانو ذکوی ملا علت ستوی ما يحتاج الیہ الشیء فی ماہیته او فی وجوده متن تگورے علت اطلاق چے دے دا گورے عام دے ہر غشیت علت ہوئی چے شیء ورتفقبل ماہیت کے محتاجی کم شیدہ آگئی تھا ملت ہاں گورا شے پخپل ماہیت کی محتاجی چاہتا اجزاؤ تا مرکب پخپل ماہیت کی محتاجی چاہتا اجزاؤ تا
نو دی اجزاؤن هم پاری او جز باندې هم د علت اطلاق راځي وی دا دغه د پاره علت ځکه چې محتاج له فی الماهیت ته کړو. مثال درکې ګورا مطلب دا چې بی الله یتصور ذلک شیء بدونه ماهیت کو ته محتاج ماهیت کی محتاج سے مطلب کہ دغه شی بدون دغه محتاج لینا د ماهیت نشي متحقق کړي. مثال درکې ویل ګورا کل قیام والرکوع والسجود والقیدة الاخیرة للصلاة دغه نه د هر یو نه بغیر صلات متحقق کړي چې صلات ماهیت داری او فرق دی نو که یوم پکې نو ماهیت د صلات کې دي ځکه دغه هر یو ته رکن وي دغه هر یو ته علت د صلات وي رکن د صلات یا علت د صلات ځکه چې صلات ورته په خپل ماهیت کې محتاج دی د ماهیت د صلات تحقق نشي کېدی بیر دغه ټول او فی وجوده یا وتدا شی په ماهیت کې خو محتاج نه دی البته په خپل وجود کې وته محتاج دی. وجود مرتبه خو د ماهیت نه وروسته کنه ویلم ده کنه نو ماهیت کې خو نه دی ورته محتاج لیکن وجود کې ورته محتاج دی. هغه څنګه مولا وی بان کان مؤثرا فيه او فی مؤثره ها چې دا شی مؤثر وی داغه په وجود کې اے مولا وجود ورل ور کوي موجد داغه او فی مؤثره یا پدی شی کو بلا واسطه مؤثر نه دی لیکن بالواسطه مؤثر دی چې هغه څوک دی شی له وجود ور کوي کنه کوم شی بل شی هغه له دی وجود ور کوي خبر پوشی لکه ګورا دغه معمار وجود ورکی چاله دغه دیوال لا لیکن دغه معمار له وجود چا ور کړي باری تعالی نو باری تعالی موثر دے په موثر دغه دیوال کې خبر پوشی نو دا یا خو په خپل پکې موثری بلا واسطه یا بالواسطه ولا يوجد بدونه او دغه شی دا وجود به د دې موثر نه کېدی نشي موجود دی نشي وجود ته نشي راتلی دغه شی وی کل مصلی لها لکه د مانزه د پارا د مصلی شو وجود تراتلی شي به د مصلینا لکه دا دیوال چې وجود ته نشي راتلی به دغه معمار دغه ګلکار نه بغیر دغه رنګي صلات وجود تراتلی شي به د مصلینا نو دا اوس ګوره صلات ورته په خپل وجود کې محتاج او ماهیت کې نه دی دغه چې ماهیت خو هغه متحقق دی او چې موجودیږي په خارج کی موجودیږي نو وجود کی محتاج دی جاتا دی مصلی تا وجه بھی ها ملاغلت دا خو دو قسم شیین شو یو چې محتاج له فی الماهیت جوړیږي هغه ته ملت وي بل چې محتاج له فی الوجود جوړیږي د شی د پاره هغه ته نو دا خو بلا دی شیین شو کوي د اطلاق خو یو لوی انبارو لگی دا عللو ہر یو تا علت ہوئی لیکن ملا وی وجمیعه یسمى علتا تامتا چی دا طولو یو پڑے توکی کنا یو پنٹی جوڑ کے کدا محتاج لے فی الماہیت دی دام راغون کا کدا محتاج لے فی الوجود دے دام راغون کا اور طولو یو پڑے توکا یو گیڑے تی جو کا نو دی گیڑی تو سوئی علت تامہ گورے یواز نظام نا دادو پکی لکتو نے تسامو کرے دا
یواز دامنا رفض جمی موانع پکیم داخل بدی گیٹ کے خبر پوچھی کہ محتاج لے فی الوجود کم دے اغم کہ محتاج لے فی الماہیت کم دی اغم اور رفع د جمی موانعهم دا دری شینا برا محتاج لے فی الوجود کو شرط می محتاج لے فی الوجود کو دا قوم دا موجد می دا خطول پدی کرا لو شرائط اسباب کنا ارکان یعنی اجزاء دا خطول پدی کرا لو لیکن رفض موانعهم ضرور دا کنا مولا کہ رفض موانع نہیں شوئے دا طول متحقق شوئے موجود ہے کمانے موجودی ذکر پا علت تامہ کے داخل دی دا طول شہیدہ کہ ارکان شرائط موجد اور رفض موانع دا طول راغون کا یو کلی بارے ہوتا دا دی مجموعی نمسد علت تامہ ذکرت ہوئی کہ وہ جمیعہ یعنی مجموع ما ذکرنا مما یحتاج الیہ فی وجودہ او ماہیتہ کہ کمشی تا احتیاج واقعی کی گئی دیشی پہ وجود کی یا پہ ماہیت کی دا طول یسمى علتا تامتا ایک طول تسوئی علت تامہ خوشو